طالب علموں کو دیکھا تو خدا کی قسم میرا سینہ خوشی سے پھول گیا، کیونکہ کل یہاں پہ جو حکومت نے، انتظامیہ نے عاشقان رسول کے ساتھ جو سلوک کیا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور انتظامیہ کو یہ مطلب کر دینا چاہتے ہیں کہ نہ یہ کوئی سیاسی جماعتوں کے دھرنے ہیں، نہ یہ ناچ گانے والوں کے دھرنے ہیں، نہ آپ کی ماؤں بیٹیوں کو چوکوں پہ نچانے والوں کے دھرنے ہیں، یہ دھرنے عاشق رسولوں کے دھرنے ہیں۔ اور عاشق رسول کی آپ کو پتا ہے کہ عاشق رسول کے سینے کے اندر وہ عشق ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہماری ماں باپ بہن بھائی سب قربان ہو جائے تو ہم اپنے حاضری لگوانے کے لیے یہاں پہ پھر بھی حاضر ہوں گے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں عمران خان تم پہ، تمہاری حکومت پہ، تمہارے وزیر خارجہ شیدا ٹلی جو کل ختم نبوت کے نام پہ جس ڈاکو نے الیکشن جیتا، آج جب اس کمینے کو اقتدار ملا تو اس نے عاشقوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ عمران خان یہ سن لے، پی ٹی آئی والوں یہ سن لو، اگر جو تم نے کیا ہے ہماری الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ یہودیوں کے ایجنٹوں، آزاد کشمیر میں تم حکومت بنانے کی سوچ رہے ہو، حکومت تو دور کی بات ہے، یہاں پہ کوئی انشاءاللہ پی ٹی آئی کا نام بھی نہیں لے گا۔ رسول کی ایک ہی سزا، رسول کی ایک ہی سزا، ارے بھر دو جیلوں کو، ہم حاضر، ہمارے سینے حاضر، ہمارے بچے حاضر، ہمارے ماں باپ حاضر، حضور کے نام پہ ہمارا سب کچھ حاضر۔ میں سلام پیش کرتا ہوں نوجوانوں آپ کو، آپ نے یہاں آ کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ واقعی محمد عربی کے امتی ہیں۔ ہم نے گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے، ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، ہم نے ایک گملہ بھی نہیں توڑنا ہے، ہم نے حضور کے امتی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ نوجوانوں عہد کرو، ہم نے اپنے قائدین کی رہائی تک یہ احتجاج جاری رکھنا ہے۔ ہم نے ناموس رسالت کے، کیونکہ ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں۔ تمہارا عمران خان یہ حرامی پہرے دار نہیں ہو سکتا، شیدا ٹلی یہ ہمارا نہیں ہو سکتا، ہم پہرے دار ہیں، ہمارے یہ معصوم بچے۔ اب دیکھو جلوہ، عمران خان تو دیکھ، یہ بچے دیکھ، تو کس کس کے دل سے عشق رسول کو نکال سکتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ نوجوانوں کو، میں دعا کرتا ہوں مدینے والے سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیاں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ روز قیامت جب محشر کا میدان ہوگا تو نہ وہاں پہ عمران تیرا کوئی یہودی باپ ہوگا، نہ فرانس کا تیرا کوئی باپ ہوگا، وہاں ایک ہی آسرا ہوگا، ایک ہی آسرا ہوگا، اور وہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسرا ہوگا۔ راز کا جو یار ہے، راز کا جو یار ہے، راز کا جو یار ہے، رسول کی ایک ہی سزا، رسول کی ایک ہی سزا، رسول کی ایک ہی سزا۔ ظلم اور میں چونکہ میں رات 2 بجے آیا ہوں، 4 دن میں مرکز میں رہا، سعد رضوی صاحب سے وہ ہمارے پاس سے اٹھ کے جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، واپسی میں وہ گرفتار ہو گئے۔ عشق دیکھا ہے پہلی بار، میں مسلم کانفرنس کا بندہ تھا، میں نے پہلی بار عشق دیکھا ہے لاہور میں۔ جب میں مرکز میں گیا، خدا کی قسم یہ واحد جماعت ہے اس کے بچے کی ایک ہی شوق ہے کہ پہلے شہادت مجھے ملے، شہادت مجھے ملے اور میں جا کے حاضری لگواؤں اور کہوں ہے میرے مولا آقا ہم نے آپ کی خاطر اپنی جان دی ہے۔ نوجوانوں ہم نے ڈٹ جانا ہے، چوروں کے لیے نہیں، یہ سیاستدان چور، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے، یہ مفاد پرست
हमने अगर अपनी जान देनी है, हमने अपनी आखिरत संभालनी है। एक ही मिसाल ले लो, अगर कब्र में जब बंदा चला जाता है, जब उसके कब्र पे मट्टी डाल के सारे आ जाते हैं, दुनिया के तमाम रिश्ते, दुनिया की तमाम सिफारिशें, दुनिया के तमाम वो जो आपके तलाकात होते हैं कि अगर फलां में जगह फंस गया तो फलां कोई मुझे फोन करके बचाएगा, फलां बचाएगा। मेरे भाइयों, ये बात सच है कि कब्र में मट्टी डालने के बगैर सवाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक आसरा है, कोई एक आसरा है। उस आसरे के बगैर कोई आसरा नहीं है। ताकत है खत्म नबूवत।